جن کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تراویح پڑھانے کی، تو ان کو چاہیے کہ ایک تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کو تیز نہیں پڑھیں، جیسے ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ، تو اس قرآن مجید کے تلاوت کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ حروف کو چبا جاتے ہیں، اچھا بعض لوگ تھوڑا سا اس کو جہاں انہیں متشابہات لگتے ہیں وہاں تھوڑا سا گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایک حرف کو اس کی پراپر صفات کے ساتھ ادا نہیں کرتے، تو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس کو پراپر ترتیب کے ساتھ مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بہت ہی آئیڈیل ہے کہ کوئی بھی حافظ قرآن ہے، چاہے اس نے بہت زیادہ علامہ فہامہ نہیں دی ہے، تو اسے چاہیے کہ جتنا قرآن مجید کو تراویح میں سنا رہا ہے تھوڑی سی اس کی پریپریشن کر کے آ جائے، اور ٹوٹل 5 سے 7 منٹ کے اندر آخر میں تراویح کی نماز کے بعد اس کا خلاصہ بتایا جا سکتا ہے کہ آج قرآن مجید سے ہم نے یہ سیکھا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ان 5 باتوں کو یا ان 6 چیزوں کو یا ان 7 چیزوں کو جو ہم نے سیکھی ہیں، آج سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے قرآن مجید کا جو ہے مقصد وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پورا ہوتا چلے گا۔ ایک بات سامنے کے لیے بھی ہے کہ وہ سارا سال گھڑی پہ نظر رکھتے ہیں، اس دفعہ وہ گھڑی پہ نظر نہ رکھیں، زیادہ سے اگر آپ تیز پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ کا فرق پڑے گا، اور اگر آہستہ پڑھیں گے تو 5 سے 7 منٹ کم لگ جائیں گے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم وہ ساری برکتیں سمیٹ لیں اور ان ساری رحمتوں کے حقدار بن جائیں جن رحمتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پہ رمضان اور قرآن جیسے